خالد چشتی صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کتنی اہم یہ مرحلے میں جنگ داخل ہو گئی ہے اور نظر کیا آ رہا ہے آپ کو ریجن کے اندر، خاص کر کے ایران کی جو اس وقت پاور ہے وہ کتنی انہوں نے استعمال کی ہے، کتنی وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیا نقصانات ہوئے ہیں، کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کچھ آپ کا تبصرہ چاہیے؟ بہت شکریہ مس آسمہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے، ایران کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ رپورٹڈلی ہے، کیونکہ ایران خود تو اناؤنس نہیں کر رہا۔ ان کے پاس جو شاہد ڈرون ہے کہا جا رہا ہے ان کے پاس تقریباً 80,000 ہیں، اور 80,000 اس کے باوجود ہیں کہ انہوں نے رشیا کو ایکسپورٹ بھی کیے ہیں جو اس نے یوکرین کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ ان کے پاس 50,000 کے قریب جنرل پرپز میزائلز ہیں، ان میں سے 10,000 جو ہیں وہ بلسٹک اور کروز میزائل ہیں جو ریسورسز بتاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بہت ابنڈنس ہے ان کے پاس ویپنز کی، اور خاص طور پر جو شاہد ڈرون ہے وہ 10,000 سے $20,000 تک ہے، جو کہ obviously انہوں نے فائر کیا بھی مڈل ایسٹ کے ملکوں پر، اور وہاں سے پیٹریوٹ چلوا دیے، اور کتنے پیٹریوٹ چلوا دیے وہ میں نہیں بتاتا آپ کو۔ یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے جو کہا ہے، انہوں نے گلہ کیا ہے پریزیڈنٹ آف USA کے ساتھ کہ مجھے پوری جنگ کے دوران 200 پیٹریوٹ نہیں دیے گئے، اور انہوں نے خود اپنی جنگ میں 8 دنوں میں 2,000 پیٹریوٹ چلا دیے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی ایگزوشن ہو سکتی ہے، اور پیٹریوٹ میزائل جو ہے وہ تقریباً 3 سے 4 ملین ڈالر کا ایک پیس ہے، ایک میزائل۔ تو ایگزوشن تو بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جو ایران کی سٹریٹجی ہے وہ بہت زبردست ہے، باقی ملکوں پر میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایران کی سٹریٹجی بڑی کلیئر ہے، ایک پروہیبٹیو اینڈ موسٹ پینفل کاز کرنا، جو انہوں نے مڈل ایسٹ کو بھی کر دی ہے، جو اسرائیل کو بھی کر رہے ہیں اپنی کیپیسٹی کے حساب سے۔ میں ریلیٹیو ٹرم میں بات کر رہا ہوں، میں امریکہ اسرائیل والی آپشن نہیں کہہ رہا، جو ان کے پاس کیپیسٹی ہے آئی تھنک ایک پینفل پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا اوبلیگیشن ہے ٹو سروائیو اینڈ سسٹین، وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو آئل ریفائنریز تباہ کریں گے یا سٹوریج پر کریں گے یا سپورٹ سٹیڈیم کو مار دیں گے، وہ تو ظاہر ہے ان کے روکنے کے باس میں نہیں ہے۔ اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر انہوں نے ایک جذبہ اپنا جو ول ٹو فائٹ ہے اس کو نہیں گرنے دینا، یعنی ریزالو بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور ریزالو جو جان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ریزالو تو انہوں نے نیا لیڈر چن کے، اسی لیڈر کو چن کے جس کو امریکہ نہیں چاہتا تھا، ایک میسج بھیج دیا ہے کہ ہم ہر وہ چیز کریں گے جو ہمیں سوٹ کرے گی، ہم وہ بالکل نہیں کریں گے جو آپ کو سوٹ کرے گی۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، دیکھیے ہارموز، اسٹریٹ آف ہارموز جب سے بند ہے، امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہو کر، پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے کہا ہم انشورنس بھی دیں گے، ہم آپ کو ملٹری اسکارٹ بھی دیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں آیا تیل گزر رہا ہے، تقریباً 3 سے 4 ہزار شپ اینکریج کیے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، امریکن پریزیڈنٹ کی ایشورنس کو بھی نہیں مان رہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور آدمی ہے، اس کی ڈگری اور کانفیڈنس دیکھ لیں کہ وہ نہیں بک رہا، یوں سمجھے۔ تو جب یہ نہیں ہو رہا تو نیول ٹرم میں 2 ٹرمز یوز کی جاتی ہیں تھوڑی سی ٹیکنیکل، لیکن میں سمپل کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے سی ڈینائل اور ایک ہوتا ہے سی کنٹرول۔ سی ڈینائل ہوتا ہے کہ نہ ہم کھیلیں گے نہ آپ کو کھیلنے دیں گے۔ سی کنٹرول ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول ہے، ہماری مرضی سے کوئی آئے گا، ہماری مرضی سے جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیں سی کنٹرول جو ہائر ڈگری ہے وہ تو ایران کے پاس ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم جس کو جانے دیں گے وہ جائے گا، جس کو نہیں چاہ رہے وہ نہیں جائے گا۔ تو یہ اٹ سیلف ڈیفینسو کیا ہوا انہوں نے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ آسپیکٹ کور کر کے میں کلوز کروں گا، دیکھیے رشیا اور چائنا بہت بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ رشیا بہت خوش ہے اوورال اس جنگ سے، اس سینس میں آئی تھنک سب سے جو اطمینان ہو رہا ہوگا اس جنگ میں وہ پریزیڈنٹ پوٹن کو ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ امریکن ساری کی ملٹری مائٹ، ان کے ایکوپمنٹ، ان کے پیٹریوٹ، ان کے انٹرسیپٹرز، ان کے سارے میزائل جو ہیں وہ فوکس ہو گیا ان کا مڈل ایسٹ کی طرف۔ تو وہ خوش اس بات پہ ہیں کہ امریکہ کا سارا فوکس یوکرین سے ہٹ کے، اسی لیے تو زیلنسکی نے جو اعتراض کیا یا گریونسز شو کیے ہیں، تو وہ ایک تو وہ خوش ہے روس اس وجہ سے کہ ڈائیورجن ہو گئی۔ نمبر 2، اب وہ تیل جو بیچ رہا ہے وہ کیش پہ بیچ رہا ہے روس، تو جب کیش پہ بیچے گا تو اس کی وار ایفرٹ جنریٹ اور ہو جائے گی یوکرین کے خلاف، تو پلس 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 چل رہا ہے۔ آخری بات چائنا کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ چائنا بھی چاہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، لیکن چائنا بھی اب رشیا سے کھلم کھلا تیل لے کر اپنے سٹوریج بہت بڑھا رہا ہے۔ نمبر 2، ایک مورل ریسنٹنسی چائنا کو یہ مل گئی ہے کہ جتنی پرولونگ ہوتی ہے، امریکہ امبیرس ہو رہا ہے، اتنا ہی امریکہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیے جتنی جنگ پرولونگ ہوتی ہے امریکہ اتنا ہی اور اسرائیل اتنا ہی کمزور نظر آئے گا، اور نسبتاً ایران بہتر ریزالو کے ساتھ نظر آئے گا۔ ویری امپورٹنٹ سر، آپ نے مقصد وہی ہے، بالکل بہت اہم ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ کی طرف سے کوئی انتہائی قدم اٹھایا جا سکے۔ کوئکلی مجھے ایک جواب دے دیجئے پھر میں پینل پہ آؤں کہ یہ انٹرسیپٹرز کہا جا رہا ہے کہ بہت کم ہیں، جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کے پاس بھی اب کم رہ گئے ہیں، امریکہ کے پاس بھی ہیں، اور امریکہ
جو بنانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہے آن چائنا. تو کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے اور پھر وہ انہوں نے معاہدہ بھی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ کہ کچھ مزید اسلحہ ان کو بیچیں گے، تو اگر ایسا ہے تو پھر کتنی دیر تک پرولونگ کر سکتا ہے امریکہ اس جنگ کو؟ مس آسما، یہ بالکل میں سادہ مثال کر دیتا ہوں. یہ گاؤں کا وہ بدماش ہے جو ہر وقت اسلحہ نہیں رکھتا، لیکن خوف اس وقت اتنا رکھتا ہے کہ اس کے پاس ویپن نہ بھی ہو تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس ضرور اسلحہ ہوگا کوئی نہ کوئی. امریکہ نے ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں میزائل بنانے تھے اور لائن اپ کرنے تھے. انہوں نے اس طرح اس لیول کا اور اتنا اشورڈ ڈسٹرکشن کا خوف ڈالا ہوا تھا پوری دنیا میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ اسی لیے کہتے تھے کہ ہم انولنریبل ہیں، انونسبل ہیں. تو وہ بیک اتنا کر پایا ہے، وہ تو اب نظر آنا شروع ہوا ہے کہ ان کے ایکوپمنٹ، ان کے میزائلز، ان کے انٹرسیپٹر اتنے واقعی نہیں ہیں. کئی پارٹس پر ان کی کمپنیاں، آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ چائنا کی بیسک اسپیئر پارٹس کی مینوفیکچرنگ پر ڈیپینڈنٹ ہے. دوسرا، ان کی کمپنیوں کی کیپیسٹی راتوں رات ڈبل ٹرپل ہو ہی نہیں سکتی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ابھی بلا کر ان کمپنیوں کو کہا پروڈکشن ڈبل کرو، تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کوئی سمپل سائیکل بنا رہے ہیں ڈبل کر دیں گے. یہ ایکوپمنٹ، ملٹری مشینری، ایکسپلوسیو، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، بہت چیزیں انوالوڈ ہیں. تو اب یہ اٹ سیلف شو کر رہا ہے کہ انہوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا. وہ 10-12 دن تک جنگ بالکل نہیں ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، اسی لیے انہوں نے انیشل ایک ہفتے کے اندر اتنے زیادہ انٹرسیپٹر میزائل چلائے ہیں جو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو راشننگ کرنی پڑے گی. بہت شکریہ آپ کا خالد صاحب، آپ نے ہمیں دیا. تیمور جھگڑا صاحب، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ پاکستان پہ بھی میں آتی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا اور پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ اثر تو صرف پاکستان پہ نہیں پڑے گا، اثر پوری دنیا پہ پڑے گا. اور بالخصوص میرے خیال میں جو مسلم امہ میں جو کمزوری ہے آج کے ٹائم پہ، اس کو بہت بری طرح ایکسپوز کر دیا. آپ نے پچھلے چند ہفتوں میں OIC کا نام سنا ہے؟ لاسٹ ٹائم جب میں نے OIC کا نام سنا تھا جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے، جب یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی اس وقت میں، لیکن آپ نے پچھلے کچھ ٹائم میں سنا ہی نہیں ہے. جبکہ ایک انٹرا مسلم ایشو ہے ایران اور GCC کے ممالک کے درمیان. گلوبلی تو ایشو اس لیے کہ ہم تو زیادہ فریجائل ہیں نا، ہماری تو اکانومی اپنے پیروں پہ ہے نہیں، اس لیے اس پہ میں آتا ہوں. لیکن گلوبلی اگر آپ یہی دیکھیں فریجلٹی کی بات تو صرف نہیں ہوتی نا. فریجلٹی کی اگر بات ہو تو آپ ایران کے ایکشن ہی دیکھ لیں. ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایران جیت رہا ہے. ایران اس لیے تو نہیں جیت رہا نا کہ ایران امریکہ کا نقصان زیادہ کر رہا ہے. ایران اس لیے جیت رہا ہے کہ جو امریکہ یا اسرائیل کے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہو رہے. ایران کے پاس ایک چوائس تھی کہ وہ خامنئی کے مرڈر کے بعد ہار تسلیم کر لے. وینزویلا میں بھی ہوا تھا، ٹھیک ہے جی. اور ایران کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ نیشنل انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہ کرے، بہت بڑی قیمت ادا کر کے. انہوں نے وہ مشکل چوائس لی. لیکن آج 10 دن بعد میرے خیال میں یہ بات کلیئر ہے کہ میرے خیال میں جو وہ پیریڈ تھا جس میں امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ فورس کر سکتے تھے کہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ یہ جنگ ختم ہو، اس پیریڈ سے ہم نکل گئے. ابھی یہ ٹیمپلیٹ ہم نے دیکھا ہے جیسے یوکرین اور رشیا کی جنگ تھی، جب پہلے ہفتے 2 میں ختم نہیں ہوئی، 4 سال بعد بھی چل رہی ہے. اور یہاں پہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جنگ مہینہ 2 3 4 رہی تو پوری دنیا کی اکانومی پہ بڑے خوفناک اثر پڑیں گے. ہمارے جو سب سے امپورٹنٹ دوست ہیں جو ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، سعودی، UAE، ان کی اکانومیز پہ بہت سخت اثر پڑے گا. چائنا پہ بھی پڑے گا کیونکہ چائنا جو ہے جتنی اس کو انرجی چاہیے یا جو وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہے، جب دنیا میں ریسیشن آئے گی تو چائنا پہ بھی آئے گی. تو ایسے حالات یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس کے بعد تو ان کو کافی اس میں مجھے تو 2 لیسن ہی نظر آتے ہیں جو ہم بار بار نہیں سیکھتے. ایک یہ کہ دیکھیں الٹیمیٹلی ہماری اسٹرینگتھ نہ فورن پالیسی میں خوش آمد ہے، نہ کسی کو نوبیل پرائز دینا ہے، نہ بورڈز آف پیس جوائن کرنا ہے. الٹیمیٹلی ہماری اسٹرینگتھ یہی ہے کہ ہم انٹرنلی ایک پولیٹیکلی اسٹیبل سسٹم، ایک ایسے اکنامک سسٹم جو کہ جنگوں کو اور گلوبل حالات کو زیادہ ریزیلینٹ ہو وہ ڈیولپ کریں. اور جب تک ہم وہ نہیں کریں گے، ویری امپورٹنٹ یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکانومی بھی، ایران کی اپنی اکانومی تھی، انڈیجنس تھی، اس لیے انہوں نے سروائیو بھی کر